السلام علیکم ناظرین، میں محمد سلیم عباسی۔ ناظرین، جن لوگوں نے قرآن مجید پڑھا وہ بخوبی جانتے ہیں یا سمجھتے ہوں گے کہ قرآن مجید میں یہ بالکل واضح طور پر آیا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین و آسمان مسخر کر دیے ہیں، یا تمہارے لیے زمین و آسمان مسخر کر دیے گئے ہیں، تم انہیں فتح کر سکتے ہو۔ مطلب کہ علم کسی کی بھی میراث نہیں، جو بھی علم حاصل کرتا ہے وہ کسی بھی شکل میں، کتابوں کی شکل میں یا کتابوں سے ہٹ کر پریکٹیکلی طور پر، کوئی ٹیکنیکلی طور پر علم حاصل کرتا ہے، اور اگر وہ چاند پر پہنچتا ہے تو وہ یقیناً تعریف کے قابل ہے، وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں۔ مسلم ہوتے تو ظاہر ہے وہ زیادہ خوشی ہوتی، لیکن قرآن مجید میں یہ کسی بھی جگہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین و آسمان مسخر کر دیے ہیں صرف مسلمانوں کے لیے۔ تو ایسا کہیں بھی نہیں کہا گیا، اور نہ ہی کہیں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ رب ہے تو صرف مسلمانوں کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہے، یعنی وہ پورے عالم کا رب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی مسلم ہے یا کوئی نان مسلم ہے، وہ اپنے نفع نقصان کے خود ذمہ دار ہیں، اور اس کا فیصلہ ویسے بھی خدا نے کرنا ہے۔ تو انڈیا اگر چاند پر پہنچ چکا ہے تو بات سمجھ میں نہیں آتی ایک دم سے، کیونکہ وہ ان کے چہروں پر وہ والی خوشی نہیں ہے۔ اور ادھر انڈیا چاند پر پہنچا، ادھر G20 کانفرنس کا انعقاد، تو یہ چیز تھوڑی سی مشکوک کرتی ہے۔ بہرحال اگر واقعی انڈیا چاند پر پہنچ چکا ہے تو اس کی تعریف ہمیں کرنی پڑے گی، یا پھر اپنے اندر اتنے ٹپڑ پیدا کر لیتے کہ ہم چاند پر پہنچ جاتے بھائی۔ تو اس میں منافقت دکھانے والی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چند روز پہلے ہمارے آرمی چیف صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم MBS سے یا سعودیہ سے $25 ارب لیں گے۔ ہم نے کہا نہیں بھئی، ہم نہیں کھیلتے، جاؤ ہمیں $25 ارب دے دو، بس $25 ارب دے دو، اور 10 ارب جو ڈالر ہیں وہ ہم واپس نہیں کریں گے، ہماری پاکٹ منی ہے وہ۔ جو باقی جو $30 ارب ہوں گے اس پر ہم کچھ مخصوص شرائط پر واپسی کا سلسلہ شروع کریں گے۔ تو ناظرین، وہ $25 ارب تو فی الحال نہیں آئے، لیکن وہ 25 یا 50 مائل ہٹ کر MBS جو ہے بجائے پاکستان آنے کے وہ انڈیا چلے گئے ہیں۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 روز قبل ہم نے ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب کا ایک تجزیہ سنا تھا، ہمیں بڑا اچھا لگا۔ تو وہ بیچارے بھی پاکستان سے باہر ہیں اور چھپ کر تجزیے کرتے ہیں، ظاہر ہے انہیں بھی اپنی جان عزیز ہے۔ تو انہوں نے ایک بات کہی تھی بہت ہی زبردست۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہر گروپ یا ہر پارٹی یا ادارے کے اپنے ٹولز ہوتے ہیں۔ اگر آرمی، انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن ان کا اشارہ یہی تھا، اگر آرمی لڑتی ہے تو ان کے اپنے ٹولز ہیں، تو اسی طریقے سے اگر کورٹ، سپریم کورٹ یا عدالتیں فیصلے کرتی ہیں تو ان کے اپنے ٹولز ہیں، ان کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں، ان کی اپنی شکیں ہیں، ان کی اپنی دفعات ہیں، اور سزا اور جزا کا ایک میزان انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو اسی طرح لکھنے والے جب لکھتے ہیں، لکھاری جب لکھتے ہیں تو الفاظ ان کے ٹولز ہوتے ہیں، تو وہ جیسے اور جہاں چاہتے ہیں مناسب طریقے سے اپنے ٹولز کا استعمال کرتے ہیں۔ تو
انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسٹیٹ یقیناً اس قابل ہوتی ہے کہ اس کا احترام کیا جائے اور اسے تسلیم کیا جائے. اسٹیٹ وہ ہوتی ہے جو حکومت ہوتی ہے، اور ادارے جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اسٹیٹ نہیں بن سکتے، یعنی اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ نہیں بن سکتی، اور ادارے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ حکومت کے انڈر ہوتے ہیں، حکومت کے ماتحت چلتے ہیں. تو ہم بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ادارہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ خود اسٹیٹ بن کر نہیں چل سکتا. وہ اسٹیٹ کا کام اسٹیٹ ہی کو کرنے دے اور خود اس کے ماتحت ہو کر چلے. تو اب جنرل عاصم منیر صاحب جو $25 ارب MBS سے مانگنے والے تھے، یا MBS جو $25 ارب لانے والے تھے، جن میں سے $10 ارب ان کو واپس ہی نہیں کرنے تھے، تو وہ لے کر آئیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ MBS کیسے وہ $25 ارب پاکستان کو دے کر جاتے ہیں جہاں کوئی منتخب حکومت ہی نہیں ہے. تو $25 ارب دینے والے کوئی اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ وہ ہوا میں آ کر $25 ارب ایسی پھوکٹ میں دے کر چلے جائیں گے. تو ناظرین، آپ ہماری بات سمجھ چکے ہوں گے. اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت. میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم و خدا حافظ.